ایک جھگڑا ہو جائے تو سیدھا کرنے کے لیے اب وہ ایک دوسرے سے نفرت ختم ایک دم سے، کیونکہ اب کسی کا بھی نہیں ہے نا، نہیں ہم دوست ہو کے دیکھیں میں گلے لگا رہے يسألونك عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، مسئلہ ہی ختم، کسی کو نہیں ملنا. پتہ ہے 40ویں آیات میں بتا دیا نہیں اور تم کو بھی ملنا ہے، تمہیں اتنا ملے گا، تمہیں اتنا. شروع میں نہیں بتایا. کیوں؟ ابھی یہ جو جھگڑا ہوا تھا نا، اس کی ایک وجہ تھی. جو کچھ لمحوں کے لیے تمہارے دلوں سے اللہ کا ذکر نکل گیا تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو کیا ملے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو اب کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور پھر کیا، اور پھر ان المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہے جب اللہ کو یاد کیا جائے تو کیا ہوتا ہے ان کے دلوں کو. پچھلی صورت میں کہا تھا قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جایا کرو، اپنے رب کو کیا نام ہے تواضع سے اور ڈرتے ڈرتے یاد کیا کرو، استکبار نہیں کرتے. اور اب کہہ رہے ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل درس جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہ پچھلی آیت میں آیت پڑھی، ایمان اتنا بڑا کہ انسان سجدے میں گر گیا. لا يستكبرون عن عبادته، تناسب نظر آیا دونوں کا؟ کہاں بات ختم ہو رہی ہے، کہاں بات شروع. عجیب بات، یہ ایک مکی صورت، ایک مدنی صورت، ایک کتنے سال پہلے نازل ہوئی، ایک کتنے سال بعد جا کے نازل ہوئی. پھر آگے اختتام انفال، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، تمہارے ساتھ جہاد کیا، وہ تمہیں میں سے ہیں. اور وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو رحم کے رشتے ہیں ان کی خاص اولویت ہے، پرائیورٹی ہے اللہ کی کتاب میں. تو دو طرح کے رشتے جو ہیں ہمیں انسانیت سے، اہل ایمان سے جوڑ رہے ہیں، دوسروں سے جوڑ رہے ہیں. دو بنیادی رشتے، پہلا رشتہ ہے ایمان کا، دوسرا رشتہ ہے فیملی کا. یہ چیزیں ہمیں، جو لوگ ہم سے قریب ترین ہیں، جس سے ہمارا ایسا جوڑ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، ایک اہل ایمان والے ہیں اور دوسرے فیملی والے ہیں. اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. تو کن لوگوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں، وہ بات ہو گئی اختتام سورہ انفال میں. سورہ توبہ شروع ہوتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے، کن لوگوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں اعلان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے. سبحان اللہ، ایک طرف کن سے جڑے، ایک طرف کن سے الگ. سورہ توبہ کا اختتام، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ پر ایک رسول آئے ہیں، تم ہی لوگوں میں سے رسول آئے ہیں تمہارے اوپر. آپ کو یاد ہوگا سورہ قاف میں ان کو عجب کیا تھا رسول کے آنے پر، ہم میں سے کیوں ہیں؟ کسی نے آ کے کوئی خبردار کرنا ہو تو باہر سے آ کے خبردار کرے گا نا، یہ ہم میں سے کیسے ہیں؟ مسئلہ یہی تھا کہ وہ انہی میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بالعکس، اس کے بالعکس کہہ رہے ہیں اصل نعمت یہ ہے کہ تم میں سے ہیں، اس پہ تمہیں عجب نہیں ہونا چاہیے، یہ تو تمہارے اوپر نعمت ہے. اور اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تم میں سے ہی ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جو چیز تمہیں نقصان دیتی ہے وہ ان پر بہت مشکل سے گزرتی ہے وہ چیز، اور وہ ہر معاملے میں تمہارے لیے بہت حرص رکھتے ہیں کہ تم پر کوئی خیر آ جائے، تم خیر کی طرف رہو. اہل ایمان کے معاملے میں وہ بہت ہی زیادہ رافت رکھنے، رافہ کہتے ہیں کسی کے جذبات کو سمجھنا اور پھر ہمدردی کرنا اس کے ساتھ. رؤوف ہے تمہارے معاملے میں، رحیم ہے تمہارے معاملے میں. ابتدائی سورہ یونس میں پھر رسول کی بات علیہ الصلوۃ والسلام. ایک ہے اہل ایمان جو اپنے نبی کو دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہی نبی اور وہی بات کی ان میں سے ہیں. کافر اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا عجیب لگا ان کو کہ ہم نے انہی میں سے کسی پر وحی نازل کر دی. ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے.
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اہل ایمان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک پہلا سٹیپ ان کا ہے، یعنی پہلی پرائیورٹی، فرسٹ کلاس ان کا سٹیٹس ہے۔ اچھا، پچھلی صورت میں کہا تھا اختتام میں وَهُوَ رَبُّ، آپ دیکھ رہے ہیں آخر اختتام صورت توبہ وَهُوَ رَبُّ کیا لکھا ہے؟ عرش کا ذکر ہے نا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورہ یونس کی شروعات میں ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ پھر عجیب بات، توبہ تو آخری صورتوں میں نازل ہونے والی صورت ہے اور یونس ابتدائی مکی صورت ہے، زمانے کے اعتبار سے یہ کئی سال دور ہیں ایک دوسرے سے، لیکن مضمون ایسے آ کے جڑ رہا ہے 9ویں صورت کا اور 10ویں صورت کا۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں صرف ایک پہلو نظم کا، وہ کیا ہے؟ ایک صورت کا اختتام اور دوسری کی ابتدا۔ اب دیکھتے ہیں صورت کے اندر اب ہم ایک ہی صورت کے اندر رہیں گے، اس کی میں بہت تھوڑی مثالیں دوں گا کیونکہ آج بھی کام بہت ہے، تو تھوڑی جھلک دے رہا ہوں ہر ایک کی۔ ان میں سے ہر ایک پی ایچ ڈی پروگرام ہے، پی ایچ ڈی اسٹڈی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اسلامیات پڑھ رہے ہو یا قرآن اسٹڈیز میں آپ کو دلچسپی ہے، اس کا ایک ٹائٹل جو ہے نا، اس پہ آپ پورا تھیسس لکھ سکتے ہو اپنا، بہت تحقیق کر سکتے ہو اس کے اوپر، اور بہت سکوپ ہے اس کے اندر، اور اس کے فوائد، یا نہ صرف یہ، اس کے جو ابھی تو میں صرف جائزے لے رہا ہوں کہ کیا کنیکشن ہے، لیکن ان کنیکشن سے کیا حکمت سامنے آتی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، وہ ایک پورا سمندر ہے آپ کے سامنے۔ خیر، یہ ہے صورت کے اندر لفظی اور معنوی تناسبات